رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے اور آخری حج کے موقع پر جبل رحمت مکۃ المکرمہ کے دامن میں وقوف عرفات فرماتے ہوئے 1.5 لاکھ انسانوں کے عظیم الشان مجمع کے سامنے جو خطبہ مبارکہ ارشاد فرمایا تھا، یعنی خطبہ حجۃ الوداع، اور جسے وہاں موجود ہر متنفس نے اس تاکید و تلقین کے ساتھ سنا تھا کہ خطبہ کا مضمون اور اس کا بیان ہر ایک دوسرے تک بھی پہنچائے۔ وہ خطبہ جلیلیہ اپنی نوعیت و حیثیت میں نہ صرف یہ کہ کاررہائی نبوت و رسالت کے مرحلہ اختتام اور تکمیل دین اسلام کا اعلان، امام الانبیاء کا الوداعی خطاب، سید الرسل کے آخری وصایا اور نجات دہندۂ انسانیت کا آخری جامعہ پیغام تھا، بلکہ اپنی حقیقت و اصلیت میں انسانی تواریخ کے پہلے عالمی انسانی منشور، یعنی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا اجرا تھا، جو اسی وقت نافذ العمل ہو گیا اور دنیا کو فوز و فلاح اور حیات و نجات عطا کر گیا۔ تہذیب و تمدن، شرف آدمیت و انسانیت، قانون کی حکمرانی اور آزادی کا اجالا اس وقت وہیں عرب میں تھا۔ یورپ اس وقت سو رہا تھا، تہذیب مغرب کی آنکھ نہ کھلی تھی، امریکہ مخدوم تھا، افریقہ کا زیادہ حصہ اندھیرے میں تھا، مشرق میں سیاست کا غبار اور شعور کی چنگاریاں اڑ رہی تھی، لیکن انسانیت ہر جگہ مظلوم، ہر جگہ ذلیل و خوار تھی۔ آج شہرت پانے والے منشور ہائی انسانی اور اعلانات آزادی منشور نبوت کے صدیوں بعد وجود میں آئے۔ انگلستان کا منشور اعظم میگنا کارٹا 583 سال بعد جاری ہوا۔ فرانس میں حقوقی پاشندگان کا اعلان 1157 سال بعد ہوا۔ امریکہ میں نوشتائی حقوق کا پرچم 1159 سال بعد بلند ہوا، اور اقوام متحدہ کا عالمی منشور حقوق انسانی 1316 سال بعد سند اعتبار سے سرفراز ہوا۔ جو عملی خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس کا اردو ترجمہ یوں ہے: سب تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد و مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کے دامن عفو میں اپنے نفس کی شرارتوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت عطا کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، لوگوں، میری بات اچھی طرح سن لو، سمجھ لو، کیا خبر شاید اس سال کے بعد اس جگہ میری تمہاری ملاقات کبھی ہو سکے۔ بندگانی خدا، آج کے بعد واللہ مجھے نہیں معلوم، شاید میں تم سے اس مقام پر پھر کبھی نہ مل سکوں گا۔ لوگوں، خاموش ہو جاؤ، تم لوگ اس سال کے بعد شاید مجھے نہ دیکھ سکو۔ لوگوں، سنو، میں تمہیں وضاحت کے ساتھ سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اس سال کے بعد پھر کبھی تم سے نہ مل سکوں۔ لوگوں، حج کے مسئلے مسائل مجھ سے سیکھ لو، میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔ اللہ سے اسے تر و تازہ و شاداب رکھے جس نے میری باتیں سنی اور انہیں دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات سننے والا سمجھدار نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی جس کو پہنچایا جائے وہ اس سے زیادہ سمجھدار نکلتا ہے۔ لوگوں، تم لوگ شاید مجھ سے آئندہ اس حال میں نہ مل سکو جس حال میں تم اب مل رہے ہو۔ لوگوں، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک معزز وہ ہیں جو زیادہ تقوی شعار ہیں، بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔ دیکھو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر، اور کسی سرخ کو کسی کالے سیاہ پر کوئی فضیلت، لحاظ و امتیاز حاصل نہیں، مگر ہاں تقوی کے سبب۔ بندگانی خدا، میں تمہیں تقوی شعاری اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ
تم اللہ کے سوا کسی اور کے بندے نہیں، اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ جان لو جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں تلے روندی گئی ہے، اب تمام آثار جاہلیت کا قلدم اور ساقط ہو گئی ہے۔ خبردار، اہل جاہلیت کی ہر چیز میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ سن لو، جاہلیت کا ہر خون، انتقام، مال و معاوبہ اور آثار جاہلیت، خاندانی موروثی مفاخر میرے قدموں تلے تا قیامت قلدم ٹھہرائے جاتے ہیں، اور جاہلیت کے تمام باعث فخر و غرور، عہدے، معاصر و مفاخر ختم کیے جاتے ہیں۔ صرف صدا کعبے کی نگہبانی اور سقایا، حاجیوں کو پانی پلانے کے عہدے باقی رہیں گے۔ قتل عمد کا قصاص بدلہ لیا جائے گا۔ قتل عمد کے مشابہ وہ قتل ہیں جو لاٹھی یا پتھر سے وقوع میں آئے، اور اس کی دید 100 اونٹ مقرر ہیں۔ اس سے زیادہ جو طلب کرے گا وہ اہل جاہلیت میں شمار ہوگا، اور ہر قسم کا سود آج سے ممنوع قرار پاتا ہے۔ البتہ تمہیں اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے اور نہ تمہارا نقصان۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور زمانے جاہلیت کے تمام سودی کاروبار اب باطل ہے، اور جہاں تک کہ عباس بن عبد المطلب کے سود کا تعلق ہے تو وہ تمام کا تمام ساقط ہے، اور زمانے جاہلیت کے تمام خون کے بدلے انتقام اب قلدم ہے، اور اپنے خاندان میں سے پہلا انتقام جسے میں معاف کرتا ہوں ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے بچے کا ہے، جس کی رضاعت بنی لیس میں ہو رہی تھی کہ بنو حزیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ بس میں پہل کرتے ہوئے انتقام ہائی جاہلیت میں سے خون کا بدلہ معاف کر رہا ہوں۔ لوگوں، بے شک نسائی مہینوں میں اپنی جگہ سے ہٹا دینا ازدیاداری کفر کا ہی باعث ہے۔ اس سے کافر گمراہی میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک سال تو اپنی نفسانی غرض سے اسے حلال ٹھہراتے ہیں، پھر دوسرے سال جب کوئی ذاتی غرض نہ ہو اس کو حرام دیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو گنتی حرام مہینوں کی مقرر کر رکھی ہیں اسے پورا کر لیں۔ اس طرح وہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کو حلال اور اس کے حلال کیے ہوئے کو حرام کر لیتے ہیں۔ دیکھو، اور اب زمانہ گھوم پھر کر اسی جگہ آ گیا ہے جہاں سے کائنات کی پیدائش کے دن شروع ہوا تھا۔ مہینوں کی گنتی تعداد اللہ کے نزدیک سال میں 12 ہیں، ان میں سے 4 محترم حرام ہیں کہ 3 ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم تو متواتر ہیں، اور ایک الگ آتا ہے یعنی رجب جو شہری مدر کہلاتا ہے، اور جو جمعیت الثانی اور شعبان کے بیچ ہے، اور مہینہ 29 دن کا ہے بھی ہے اور 30 کا بھی۔ کہو میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی ہے؟ تو مجمع نے کہا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، سن لو حج قیامت تک اب ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ مخصوص رہے گا۔ سن لو حج قیامت تک اب ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ مخصوص رہے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم پر کون سا مہینہ صائفگن ہے؟ تم کس دن میں یہاں جمع ہو، کس شہر میں موجود ہو؟ سب نے کہا محترم دن، محترم شہر اور محترم مہینے میں۔ تب آپ نے فرمایا بے شک تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے، اور تمہارا مال و ملکیت، تمہاری عزت تو آبرو، تمہاری کھال، جلد، جسم، بدن بھی ایک دوسرے کے لیے معزز و محترم ہے۔ جس طرح حرمت تمہارے اس دن کی تمہارے اس مہینے کو، تمہارے اس شہر کو حاصل ہے، یہاں تک کہ تم اللہ سے جا ملو۔ میری بات سنو، زندگی پا جاؤ گے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ خبردار ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ دیکھو، ظلم و زیادتی نہ کرنا، خوب سمجھ لو، ایک دوسرے پر باہم ظلم و ستم نہ کرنا۔ اللہ کے بندو، میری بات سنو اور سمجھو،
بلا شبہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی بھائی۔ خبردار، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام و محترم ہے اور ہر مومن دوسرے مومن پر حرام و محترم ہے، جس طرح آج کے دن کی حرمت اس کا گوشت اس پر حرام ہے کہ اسے کھائے، اس کی عدم موجودگی میں غیبت کر کے جائے گا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمات احکام کے تحت ان کے سطر تمہارے لیے حلال ہوئی۔ خبردار، تمہارے لیے عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت ہے، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور اس کے سوا تم کسی معاملے میں حق ملکیت نہیں رکھتے۔ لوگوں، جس طرح عورتوں کے کچھ حقوق تمہارے ذمہ ہیں، اسی طرح ان پر بھی تمہارے کچھ حقوق واجب ہیں۔ سنو، تمہاری عورتوں پر جس طرح کچھ حقوق تمہارے واجب ہیں، اسی طرح تمہاری عورتوں کا بھی تم پر کچھ حق ہے۔ جہاں تک تمہارے ان حقوق کا تعلق ہے جو تمہاری عورتوں پر واجب ہیں، تو وہ یہ ہیں: وہ کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کرے، وہ تمہارا بستر کسی ایسے شخص سے پامال نہ کرائے جسے تم پسند نہیں کرتے، وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو داخل نہ ہونے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو، مگر یہ کہ تمہاری اجازت سے۔ اگر وہ عورتیں ان باتوں کی خلاف ورزی کریں تو تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم انہیں بستروں پر اکیلا تنہا چھوڑ دو، ان پر سختی کرو مگر شدید تکلیف والی چوٹ نہ مارو۔ اگر مارنا ہی چاہو، دیکھو کچھ حقوق ان کے بھی تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، خوراک و لباس کے بارے میں ان سے اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تمہاری نافرمانی سے باز آ جائیں اور کہا مانے تو حسب حیثیت ان کا کھانا، کپڑا، خوراک، لباس، نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے۔ اور عورتوں پر یہ بھی واجب ہے کہ عورتیں معروفات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں، اور اگر وہ فرما برداری کریں تو ان پر کسی قسم کی زیادتی کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ کوئی عورت اپنے گھر میں اخراجات نہ کرے مگر ہاں اپنے شوہر کی اجازت سے۔ جان لو، لڑکا اولاد اس کی طرف منسوخ کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا۔ بچہ شوہر کی اولاد متصور ہوگا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا سنگساری ہے۔ زناکار کے لیے پتھر اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ۔ لوگوں، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ خبردار، جس نے خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے منسوخ کیا، یا کسی غلام نے جان بوجھ کر اپنے آقا کے سوا کسی اور آقا سے نسبت قائم کی، تو اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن اس سے کوئی بدلہ یا معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ہاں، غلام تمہارے غلام، ان سے حسن سلوک کرو، جو تم کھاتے ہو ان کو اس میں سے ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس میں سے ان کو بھی پہناؤ۔ اگر وہ کوئی ایسی خطا کرے جسے تم دیکھو کہ معاف نہیں کر سکتے تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو، انہیں بھیانک سزا عذاب تو نہ دو، اور ان کے بارے میں بھی تمہیں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ جو لونڈیاں تمہارے زیر تصرف ہیں، بس ان کو وہ کھلاؤ اور پہناؤ جو تم کھاتے پہنتے ہو۔ لوگوں، بے شک مجھے حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں، اور جب وہ اس کلمے کا اقرار کر لیں تو گویا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو بچا لیا، اور باقی حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نہ کسی کی ناحق جان لو، نہ قتل کرو، نہ بدکاری زنا کرو، اور نہ ہی چوری کرو۔ لوگوں، اچھی طرح سمجھ لو، میرے بعد نہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ اپنے خطاب کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الدجال کا ذکر فرمایا،
پھر ذکر میں کافی طویل پکڑا، پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، بس میں بھی بلا شبہ تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ بے شک میری سب سے افضل دعا بلکہ تمام انبیاء ماں قبل کی یہی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے رب کے گھر خانہ کعبہ کا حج کرو، اپنی زکوٰۃ خوشی خوشی سے دیا کرو، اپنے احکام کی اطاعت کرو، اور اس طرح ان امور کی انجام دہی کے بعد بطور اجر اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں ناپ تول میں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد کرتے نہ پھرو۔ خبردار، دین میں غلو، مبالغہ آمیزی، انتہا پسندی سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں تھی وہ دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ لوگوں دیکھو، شیطان اس بات سے توبہ شک بالکل مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس سرزمین پر کبھی اس کی پرستش کی جائے گی، مگر چونکہ رہو چوکنا رہو، وہ اس بات پر بھی راضی ہوگا کہ اس پرستش کے سوا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے اشاروں کی تعمیل کی جائے۔ بس اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر اس سے بچے رہنا۔ لوگوں، اللہ نے میراث ترکہ میں ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے وارث کے لیے تمام مال میں وصیت کرنا جائز نہیں، چنانچہ کسی کو ایک تنہائی سے زیادہ کی وصیت کا حق نہیں ہے۔ بقول راوی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حکم دیا اور فرمایا صدقہ دیا کرو، اس لیے میں نہیں جانتا مگر شاید تم آج کے بعد مجھے پھر نہ دیکھ سکو۔ اللہ کے نام پر چھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو، کیونکہ جو اللہ کے نام پر جھوٹی قسم کھائے گا اللہ اس کا جھوٹ ظاہر کر دے گا۔ لوگوں، علم، تعلیم، معلومات میں سے جو کچھ حاصل کر سکتے ہو لے لو، اس سے پہلے کہ وہ سمیٹ لیا جائے اور قبل اس کے کہ علم کو اٹھا لیا جائے۔ خبردار، علم کے اٹھائے جانے، ختم ہو جانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس کے جاننے والے ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ دیکھو، 3 باتیں ایسی ہیں جن میں مومن کا دل دھوکہ، فریب، کینے کا شکار نہیں ہوتا، یعنی عمل میں اخلاص صرف اللہ کے لیے، مسلمان حاکموں کی خیر خواہی ہے، عام مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی میں، کیونکہ ان مسلمانوں کی دعائیں انہیں گھیرے رہتی ہیں، اس پر سایہ فگن رہتی ہے۔ اللہ نے ایسی کوئی بیماری، دکھ، تکلیف پیدا نہیں کی جس کی دوا بھی نہ اتاری ہو سوائے بڑھاپے کے۔ لوگوں، میری بات سمجھو، کیونکہ میں نے سب کچھ تم تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ دی ہے کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر اسے مضبوطی سے تھامے رہو، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور میں نے تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ اگر ان کو تھامے پکڑے رہو تو پھر کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ صاف و روشن اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ لوگوں، سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی ننگ کٹا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے جو تمہارے درمیان کتاب اللہ کے احکام کو قائم نافذ کرے۔ جان لو، ہر نبی پیغمبر کی دعوت کو گزر چکی ہیں سوائے میری دعوت دین و شریعت کے، کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ میں نے اس کو اپنے پروردگار کے پاس قیامت تک کے لیے ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ اما بعد، انبیاء علیہم السلام قیامت کے دن کثرت تعداد پر فخر کریں گے، بس تم مجھے اپنی بدعمالیوں کے سبب رسوا نہ کر دینا۔ میں حوض کوثر پر تمہارے انتظار میں رہوں گا۔ خبردار، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور دوسرے امتوں پر تمہاری کثرت کے سبب فخر کروں گا، تو کہیں میری رسوائی کا باعث نہ بن جانا۔ سنو، میں
بعض لوگوں کو شفاعت کر کے چھڑا لوں گا مگر بعض لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے۔ پھر میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے اصحاب امتی ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا کر ڈالا ہے۔ خبردار میری بات کہیں کافر نہ بن جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اور ہاں سنو، تم اپنے رب سے ملو گے تو اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور باز پرسش کر دے گا۔ بس جو دنیا میں رہتے ہوئے ہم وقت آخرت کو ہی اپنے پیش نظر رکھے گا تو اللہ اسے دل جمعی عطا کرے گا اور اسے اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا میں ہی بے نیازی و نگرانی عطا کرے گا اور دنیا اس کے قدموں میں سرنگو ہو کر خود آئے گی۔ لیکن جو دنیا ہی اپنا محبوب و مقصود قرار دے گا تو اللہ اس کے معاملات کو منتشر و متفرق کر دے گا اور وہ آدمی دنیا ہی اپنی آنکھوں کے سامنے افلاس و تنگ دستی دیکھ لے گا اور دنیا میں سے تو اسے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا کہ اس کے لیے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ دیکھو اب تم نے مجھے جی بھر کر دیکھ بھی لیا ہے اور مجھ سے ان تمام باتوں کو سن بھی لیا ہے۔ تم سے عنقریب میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو سچ سچ بتانا۔ بس جس نے بھی مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دیکھو جو یہاں موجود ہیں وہ غیر حاضر تک میری یہ سب باتیں ضرور پہنچا دے، شاید کہ بعض ایسے کہ جن تک یہ باتیں پہنچے گی یہاں موجود بعض سننے والوں سے زیادہ سمجھدار ثابت ہوں۔ سن لو، تم میں سے جو یہاں قریب ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ اپنے دور والوں بعد میں آنے والے لوگوں تک یہ تمام باتیں پہنچا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دیکھ لے میں نے تیرا پیغام بھرپور طور پر پہنچا دیا ہے یا نہیں۔ پھر لوگوں نے فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک اچھی طرح نہیں پہنچا دیا؟ سنو، کیا میں نے حق تبلیغ ادا نہیں کر دیا؟ دیکھو کیا میں نے تعلیم و تلقین دین کی انتہائی نہیں کر دی؟ تو سب حاضرین سامعین مجمع والے بیک آواز اقرار و اعتراف کرنے لگے بے شک۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا تیرے بندے کیسا صاف اقرار کر رہے ہیں۔ اے اللہ گواہ رہنا یہاں موجود لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم لوگوں سے آخرت قیامت میں اللہ کی طرف سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے امانت الہی میں ہم تک پہنچا دی اور حق کی رسالت ادا کر دیا اور امت کو نصیحت کرنے کی انتہا فرما دی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر اسے لوگوں کی طرف جھکایا اور فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔